یُس زن مُلٲزِم چھُ جنرل مُلٲزِم تٔمِس گوٚژھ پنٛنہِ جایہِ یہِ احساس آسُن کہِ بہٕ چھُس تنخواہ نِوان لُکن خدمت کرنہٕ خٲطرٕ. اگر تِمن میانہِ ذٔریعہٕ یہِ خدمت واتہِ نہٕ کِہینۍ بہٕ چھُس حرام کھٮ۪وان. مےٚ ہسا پزِ یہِ خدمت یِمن کرٕنۍ نو میٹر وٹ ہیپنس ٹُو می. ییٚمہِ خٲطرٕ بہٕ تنخواہ نِوان چھُس یہِ گوٚژھ میانٮ۪ن بچن خٲطرٕ میانہِ گرٕ والن خٲطرٕ یہِ گوٚژھ تِمن حلال بنُن تہٕ یِمن گوٚژھ سُہ خدمت میانہِ ذٔریعہٕ واتٕنۍ. چیئرمین بورڈ آف اسکول ایجوکیشن آئی واز انوائٹڈ ٹو کیمبرج یونیورسٹی لندن. وہاں گئے تو انہوں نے ہمیں اسکولوں کا دورہ کروایا. وہاں 5 دن کی کانفرنس تھی. اس میں ایک دن انہوں نے ہمیں دورے کے لیے رکھا تھا. ہم 2 اسکولوں میں گئے. ون واز 7 اوکس پرائیویٹ اسکول لندن. وہاں پر فیس جو تھی کوئی 30 لاکھ روپے سالانہ تھی بچے کی فیس. کیونکہ وہ ہمیں ایک انڈین اسٹوڈنٹ نے بنا کہ میں نے 30 لاکھ روپے یہاں فیس دوں. بہت 5 اسٹار ٹائپ ہاسٹل اور اکوموڈیشن فری زبردست انتظامات, کمپیوٹر لیبس اینڈ دس اینڈ دیٹ. وی آر ویری امپریس کہ اتنا پرائیویٹ اچھا اسکول ہے. ہمارے یہاں یونیورسٹیز بھی ایسی نہیں ہے. دین نیکسٹ ڈے دے ٹوک اس ٹو اے گورنمنٹ اسکول اینڈ بلیو می دی گورنمنٹ اسکول واز فار بیٹر دین دس. وہاں اس اسکول میں بہت کم چارجز تھے, ویری منیمم چارجز, بٹ اٹ واز اے فار بیٹر اسکول دین دس. ہمارے یہاں ریورس ہے. انفارچونیٹ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس استاد قابل نہیں ہے. In the government schools, you have the most and the best educated teachers available who are not available in private schools. لیکن private school نے کیا کیا, they have caught the جو market trend ہے, they have taken advantage of that. آج بچہ جاتا ہے 3 سال کی عمر ہے, the parents expect کہ یہ کل صبح آ کے مجھ سے انگریزی میں بات کرے گا. اور وہ کل نہیں تو 1 ہفتے کے بعد شروع کرتا ہے بات کرنا انگریزی میں, کیونکہ اس کو رٹا کرواتے ہیں وہ پرائیویٹ اسکول میں, اسے بہت محنت کرواتے ہیں. دے میک ہم اسپیک انگلش اینڈ پیرنٹس تھنک دیٹ وی ہیو اچیوڈ سمتھنگ ویری گریٹ. ناظرین آداب, آج ہم نے دعوت دی ہے ملاقات کے اس پروگرام میں پروفیسر محمد عبداللہ چرو صاحب کو, جو ایک اسکالر ہے, مفکر ہے, فلسفی ہے, ماہر تعلیم ہے, پرنسپل بھی رہے ہیں ڈگری کالج سوپور میں, بارہمولہ میں وغیرہ وغیرہ, اور بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے چیئرمین بھی رہے ہیں. اس ملاقات کے پروگرام میں ان کا ہم تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. آج ہم نے جو یہ ملاقات کا پروگرام بنایا ہے ان سے, تو ان سے ہم جاننا چاہیں گے انہوں نے اپنی زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا ہے, بحیثیت طالب علم انہوں نے کہاں تعلیم پائی ہے, اور یہ کہاں پہ جنمے ہیں, بحیثیت ایک استاد, بحیثیت ایک سرکاری ادھیکاری, بحیثیت ایک سرکاری ملازم, اور بحیثیت والدین. انہوں نے جو خدمات انجام دی ہے اس پر یہ روشنی ڈالیں گے. اور مگر سب سے پہلے ان سے جاننا چاہیں گے ہم زندگی کا سفر جو انہوں نے شروع کیا ہے, کن حالات میں شروع کیا ہے, سیاسی حالات کیا تھے, سماجی حالات کیا تھے, کشمیر کی اقتصادی صورتحال کیا تھی ان دنوں, تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اور تعلیمی خدمات کا جو دور رہا ہے اور جو آج کا دور رہا ہے, جو اس سے پہلے کا دور رہا ہے, سب سے پہلے مگر جو پوچھنا چاہیں گے ان سے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا سفر کہاں سے جاری کیا ہے, کہاں سے شروع کیا ہے. جناب چرو صاحب. ناظرین السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں قصبے سوپور میں ہی پیدا ہوا 1945 میں, اور یہیں پہ میری تعلیم بھی ہوئی. اسلام ہائی اسکول سوپور تھا, جو اس وقت جامع مسجد ہے وہیں پہ وہ اسکول ہوا کرتا تھا, مڈل اسکول تھا. وہاں سے مڈل پاس کر کے میں گورنمنٹ ہائی اسکول سوپور 9ویں 10ویں کے لیے گیا. وہاں سے میٹرک کر کے 1961 میں
میں نے ایڈمیشن لیا ڈگری کالج سوپور میں، جہاں میں 4 سال بحیثیت طالب علم پڑھتا رہا. گریجویشن کے بعد ہمارے اس وقت پبلک سروس کمیشن ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ فردر چیز کے لیے کون جائے گا اور کہاں جائے گا. تو پبلک سروس کمیشن نے مجھے بھیجا کیمسٹری میں MSc کرنے کے لیے علی گڑھ. اچھا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. اور ان دنوں ہمیں 3,000 روپے وہ 2 سال کے لیے لون دیتے تھے، 1,500 روپے 1 سال کا قرضہ، 3,000 روپے یہ ایجوکیشن لون انٹرسٹ فری. تو 1,500 روپے بہت ہوتا تھا ان دنوں. جب ہم وہاں گئے علی گڑھ میں میں نے MSc کیا، 1967 میں پاس کیا. واپس آئے تو یہاں جیسے ہی رزلٹ ملا اسی وقت پروفیسر عبدالسلام ڈار تھے سوپور ڈگری کالج کے پرنسپل. انہوں نے چپراسی میرے گھر بھیجا، کہا کہ انجینئرنگ کالج میں پوسٹ نکلی ہے، تم نے اب MSc کر لیا ہے، اپلائی کر لیجیے. تو میں نے اپلائی کیا، تو انہوں نے بلایا انٹرویو کے لیے اور مجھے اپوائنٹ کر لیا. فرسٹ اپوائنٹمنٹ میری یہی تھی، لیکچرر ان کیمسٹری، اوریجنل انجینئرنگ کالج سری نگر. دیٹ واز 1967. اس کے بعد 1968 میں میرا سلیکشن ہوا تھرو پبلک سروس کمیشن فار اپوائنٹمنٹ ایز اے لیکچرر ان دا گورنمنٹ. تو پھر وہ اپوائنٹمنٹ جو پرماننٹ ہوئی ہے، تو ٹیمپریری جاب تھا انجینئرنگ کالج کا، تو وہ اپوائنٹ مجھے ہوئی پرماننٹ. تو میں نے جوائن کیا اپریل 1968 کو ڈگری کالج بارہمولہ میں، جہاں میں 10 سال کیمسٹری پڑھاتا رہا. اس کے بعد میرا تبادلہ ہوا سوپور کالج، جو میرا اپنا قصبہ ہے، تو یہاں میں 11 سال پڑھاتا رہا. پھر میرا تبادلہ ہوا جموں سائنس کالج، وہاں 2 سال میں نے پڑھائی کیمسٹری. پھر میرا پروموشن ہوا پبلک سروس کمیشن کے تھرو ایز پرنسپل ڈگری کالج، تو بھیج دیا یہاں 1990 میں یہاں آیا سوپور کالج ایز پرنسپل، اور یہاں میں 8 سال پرنسپل رہا. اس کے بعد مجھے بھیج دیا گورنمنٹ نے چیئرمین بورڈ آف اسکول ایجوکیشن، جہاں میں 5 سال رہا، اور 2003 میں وہیں سے میں ریٹائر ہو کے تب سے گھر پر بیٹھا ہوں. جناب، یہ احوال بتا رہے ہیں پروفیسر محمد عبداللہ چرو صاحب اپنی زندگی کے. ہم اب چرو صاحب تو انہوں نے محکمہ تعلیم میں بہت عمدہ کام کی ہے، تقریباً 30-40 سال انہوں نے محکمہ کو دیے ہیں بحیثیت ایک ماہر تعلیم. تو ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہ روز بروز زوال پذیر کیوں ہو رہے ہیں بنسبت اگر پرائیویٹ سیکٹر میں جائے. جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا تعلیمی نظام ہے بہت مضبوطی سے ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو اگر ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کا تقابلہ کیا جائے، تو جو ہمارا سرکاری تعلیمی نظام ہے کیوں ہو رہا ہے یہ زوال پذیر یا روبہ زوال کیوں ہو رہا ہے؟ غلطی کہاں پہ ہے؟ استادوں میں غلطی ہے، یا سماج میں کوئی خطا ہوئی ہے، یا ان کو تنخواہ برابر نہیں مل رہی ہے جو استادوں کو دی جانی چاہیے تھی؟ کیوں بیچ رہے ہیں یہ ہمارے اساتذہ، کیوں بیچ رہے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھائی کرنے کے لیے؟ وہ کیوں خود نہیں پڑھاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ غلطی، یہ خطا یہ کہاں پہ ہو رہی ہے ہم سے؟ پہلے میں 2 باتیں عرض کروں گا. جی سر. ایک یہ کہ جب میں لیکچرر لگا ڈے 1 1968 میں گیزٹ آفیسر تھا. جی سر. اور میری گراس سیلری جو تھی 355 روپے تھی مہینے. 355 روپے؟ جی ہاں. اور دیٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی ویری ہائی سیلری دوز ڈیز. یہ ایک پہلو ہے جو آج بڑھتے بڑھتے اسی لیکچر کی 1 لاکھ سے اوپر ہی آج کل تنخواہ بنتی ہے جب وہ شروع کرتا ہے. دوسرا، میں ایز چیئرمین بورڈ آف اسکول ایجوکیشن آئی واز انوائٹیڈ ٹو کیمبرج یونیورسٹی لنڈن انگلینڈ. جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے ہمیں اسکولوں کا دورہ کروایا. وہاں 5 دن کی کانفرنس تھی، اس میں 1 دن انہوں نے ہمیں دورے کے لیے رکھا تھا. ہم 2 اسکولوں میں گئے. ون واز 7 اوکس پرائیویٹ اسکول لنڈن، ہاں انگلینڈ میں 7 اوکس پرائیویٹ اسکول تھا. وہاں پر فیس جو تھی کوئی 30 لاکھ روپے سالانہ تھی بچے کی فیس. کیونکہ وہ ہمیں ایک انڈین اسٹوڈنٹ نے بنا کہ میں 30 لاکھ روپے یہاں فیس دوں. بہت 5 اسٹار ٹائپ ہاسٹل، اکوموڈیشن فری، زبردست انتظامات.
computer labs and this and that. We were very impressed کہ اتنا پرائیویٹ اچھا اسکول ہے. ہمارے یہاں یونیورسٹیز بھی ایسی نہیں ہے. Then next day they took us to a government school. And believe me, the government school was far better than this. وہاں اس اسکول میں بہت کم چارجز تھے, ویری منیمم چارجز, بٹ اٹ واز اے فار بیٹر اسکول دین دس. ہمارے یہاں ریورس ہے. انفارچونیٹ. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس استاد قابل نہیں ہے. In the government schools you have the most and the best educated teachers available who are not available in private schools. لیکن پرائیویٹ اسکول نے کیا کیا, دے ہیو کاٹ دی جو مارکیٹ ٹرینڈ ہے, دے ہیو ٹیکن ایڈوانٹیج آف دیٹ. آج بچہ جاتا ہے 3 سال کی عمر ہے, دی پیرنٹس ایکسپیکٹ کہ یہ کل صبح آ کے مجھ سے انگریزی میں بات کرے گا, اور وہ کل نہیں تو 1 ہفتے کے بعد شروع کرتا ہے بات کرنا انگریزی میں, کیونکہ اس کو رٹا کرواتے ہیں وہ پرائیویٹ اسکول میں, اسے بہت محنت کرواتے ہیں. دے میک ہم اسپیک انگلش اینڈ پیرنٹس تھنک دیٹ وی ہیو اچیوڈ سمتھنگ ویری گریٹ. جبکہ ہمارا ایجوکیشن یہ ماننا ہے کہ 5 سال تک بچے کے دماغ پہ کوئی زور مت ڈالو, اسے بتاؤ یہ چیز ہے, یہ ٹری ہے, بٹ ڈونٹ ٹیل ہم اٹس اسپیلنگ از TREE. ڈونٹ ٹیل ہم دیٹ. اس کو کہو یہ ٹیبل ہے, ڈونٹ ٹیل ہم TABLE. دیٹ پٹس لوڈ آن ہز ڈیولپنگ برین, جو بعد میں بہت اس کے لیے بہت مشکل بنتا ہے. دس شوڈ ناٹ ہیپن ٹو دی چائلڈ. آہستہ سے پلے وے میتھڈ میں وہ کھیلے پڑھے سوئے جو کرنا اس کو آہستہ آہستہ اسے انٹروڈیوس کرتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ 3 سال کی عمر میں بچے کو زیادہ سے زیادہ آپ مینرز سکھاؤ, ہاؤ ٹو گو ٹو دا ٹوائلٹ, دیٹس ایجوکیشن. ہاؤ ٹو بہیو ود فیلو اسٹوڈنٹس, ان کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ. اس کے برعکس کیا کرتے ہیں, they are forced into learning mathematics, they are forced into learning languages, اور پیرنٹس بہت خوش ہیں ہمارے بچوں کو آتا ہے, اس کی مارکیٹ ویلیو ہے. سو دیئر فور اے ٹرینڈ ہیز developed, go to private schools. حالانکہ گورنمنٹ کو ہم نے ریکمنڈ کیا تھا کہ آپ بھی یہ KG کلاسز شروع کر لیجیے, let the children be there and let us give a common program to all schools, private and government. Private should not do something different. They should do that what government schools do. اس سے کیا ہوگا ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوگا. اس طرح سے بچے کے ذہن پہ دباؤ نہیں پڑے. میں نے ایز چیئرمین بورڈ میں نے ایک کانفرنس بلوائی تھی جس میں ہم نے ایکسپرٹ لائے تھے آکسفورڈ یونیورسٹی سے, ہم نے حیدرآباد سے ایکسپرٹ لائے تھے. انہوں نے ہمیں ایک کیریکولم ڈیولپ کر کے دے دیا. ہمارے ایک بہت اچھے ایجوکیشنسٹ ہیں یہاں پر, ایجوکیٹر ہیں, بشیر احمد ڈار صاحب, وہ ہمارے ڈائریکٹر اکیڈمکس تھے. ہی واز اے ویری کیپیبل پرسن. ان کے ذریعے یہ سب ہوا, اور پھر ہم نے ایک مینول تیار کیا کہ 3 سال سے 3.5 سال تک کیا پڑھائیں گے بچوں کو, کس طرح سے پڑھائیں گے, 3.5 سے 4 تک کیا, 4 سے 4.5 تک کیا, 4.5 سے 5 تک کیا, پھر اس کے بعد فارمل ایجوکیشن. تب تک اٹ ول بی آل انفارمل. تو وہ بتا کے رکھا تھا, اس میں پورا وہ مینول تیار ہے, اب بھی موجود ہے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن میں. بٹ انفارچونیٹلی جو پرائیویٹ پلیئرس ہیں, دے مینیج دیٹ گورنمنٹ ڈڈ ناٹ امپلیمنٹ. تو ظاہر حالت ابھی. جی سر, یعنی کہ چورو صاحب بتا رہے ہیں ایک فارمیٹ بنا تھا پڑھائی کا جو انہوں نے بڑی کوشش سے بنایا تھا پرائیویٹ اسکولز کے لیے, گورنمنٹ اسکولز کے لیے, جو گورنمنٹ کو اڈاپٹ کرنا تھا. نہیں کیا اب تک. اچھا, پھر حق بجانب ہے جو ٹیچر یا جو استاد اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے پرائیویٹ اسکول میں بھیج رہے ہیں, ان کو وہاں پڑھائی کر رہے ہیں, مگر خود یہاں خود سرکاری اسکول میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. یعنی کہ آپ چورو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کوشش کی تھی بحیثیت ماہر تعلیم, ایک فارمیٹ بنایا تھا آپ نے, باقی آپ کلام کے لیے معافی, میرا ہی دیکھ لیجیے, میں نے 5ویں میں ABCD شروع کیا. بالکل ان دا 5th پرائمری. بالکل سر. ٹھیک ہے. اب اگر میں ناقابل نہیں بنا 5ویں کلاس میں یہ شروع کر کے, تو میرا بچہ یا بچے کا بچہ کیوں ناقابل بنے گا اگر وہ KG میں ہی نہیں شروع کرے گا. بالکل. اسے سانس تو لینے دو, اسے جینے کا حق ہے.
اتنا بوجھ مت اس کو ڈالیے. کھیلنے تو دو. They are not allowed. And this is because of وہ business. It has become business. بالکل سر. اچھا آپ بالکل صحیح وجہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو فارمیٹ بنایا تھا بحیثیت ماہر تعلیم اور باقی لوگ بھی جو آپ سے ملے تھے، ایک فارمیٹ بنایا، وہ گورنمنٹ نے اب تک امپلیمنٹ نہیں کیا ہے. جو فارمیٹ بنایا تھا آپ نے وہ یہ کامن فارمیٹ تھا گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کامن فارمیٹ تھا، مگر امپلیمنٹ آج تک نہیں ہوا. اس وجہ سے ایک ان بیلنسڈ ایجوکیشن ہوئی ہے گورنمنٹ اسکول اور یہ ہر جگہ ہوا ہے. ان بیلنسڈ یہ یہی پہ نہیں ہوا، باقی اسٹیٹس میں یہ ہوا. یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو پرائیویٹ اسکول ہے ان کی ایک لابی بن جاتی ہے. دے ڈونٹ الاؤ. اور جو پولیٹیشین ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آن ڈفرینٹ کرائٹیریا، ڈفرینٹ میننگز. اچھا پھر یہاں پہ ذمہ داری کی بات آتی ہے. اگر ذمہ دار اس کی سرکار ہے تو ٹھیک ہے، اگر ذمہ دار ہم ہیں یا ایجوکیشنل سسٹم ہے. نہیں، سرکار 100% ذمہ دار ہے، کیونکہ ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ سرکار بناتی ہے. وہ کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا یہ بھی سرکار ڈیسائیڈ کرتی ہے. دین سرکار ہیز دا پاور ٹو امپلیمنٹ دیٹ. اگر وہ نہیں بناتی ہے، اگر وہ بنا کر امپلیمنٹ نہیں کرتی تو اس کا خطا تو سرکار ہی کو ہے. اس میں تو پھر یہاں ایک بات بالکل ظاہر ہو رہی ہے، سامنے آ رہی ہے بالکل. تو پھر ہمارے استاد حق بجانب ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے جو بھیج رہے ہیں، پرائیویٹ سکولز میں بھیج رہے ہیں، خود سرکاری سکولوں میں پڑھائی کروا رہے ہیں غریب بچوں کو. تو اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ ایسا ہے، اگر ہمارے ٹیچر ڈیڈیکیٹڈ ہو، ٹھیک ہے نا، جی جی، وہ اپنے بچے کو پہلے لائے گا اور اسی سٹائل میں پڑھائے گا جس سٹائل میں وہ باہر پیسے لے کے پڑھاتے ہیں. اسی سٹائل میں ان کو فری میں پڑھائے گا، اسی تنخواہ میں پڑھائے جو اس کو گورنمنٹ دیتی ہے. بالکل وہ محنت کرے گا، ہی ول ڈیولپ. میں نے دیکھا ایک سکول میں گیا، پرائمری سکول، وہاں دیکھا ایک جمگھٹا اسٹوڈنٹس کا تھا، اور اس جمگھٹے میں غائب تھی وہ لیڈی ٹیچر. وہ کتنی ڈیڈیکیٹڈ، وہ ان کو ڈیڈیکیشن سے ان کو سکھاتی تھی، ہاتھ پکڑ کے کیسے کرنا ہے. شی واز سراؤنڈیڈ بائی دوز اسمال چلڈرن. بچے کو کیا پتا ہے، اب وہ سکھا رہی ہے، وہ اپنی کوشش کر رہی ہے. یہ ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے. وداؤٹ ڈیڈیکیشن یور نالج از آف نو یوز اف یو ڈونٹ ہیو ڈیڈیکیشن. تو اچھا چورو صاحب، جیسے آپ نے 5ویں یا 6ٹھی میں انگلش کلاسز لی ہیں، بالکل اے بی سی ڈی شروع کی ہے آپ نے، الفابیٹ شروع کی ہے. تو آپ ایم ایس سی کیے ہیں جی، آپ اور آگے بڑھے ہیں، آپ پرنسپل بنے ہیں، آپ ایک پروفیسر بنے ہیں، آپ لیکچرر بنے ہیں، آپ چیئرمین بھی بنے ہیں بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے. تو آج کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے آج ہمارے اسکولوں میں، اگر انفراسٹرکچر وہی ہے یا جو پالیسی وہی ہے، تو آج کیوں نہیں ہمارے بچے جو گورنمنٹ اسکولز میں جاتے ہیں، رزلٹ کیوں ڈاؤن فال ہوتا ہے، رزلٹ کیوں بالکل گر جاتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا وہاں کیوں بچے نہیں. برٹن میں ٹونی بلیئر ایک پرائم منسٹر گزرے ہیں. ٹونی بلیئر، ہاں، لندن انگلینڈ کے. ٹونی بلیئر نے جب دوبارہ الیکشن لڑنا تھا ایز پرائم منسٹر، جی جی سر، یا اسی پارٹی کو، تو آئی ہرڈ اسپیچ. اس نے کہا اف یو الیکٹ می اینڈ مائی پارٹی، ٹھیک، مائی فرسٹ پریفرنس ول بی ایجوکیشن. یہ انگلینڈ اتنا ڈیولپڈ کنٹری کیا کہتا ہے، اف یو الیکٹ مائی پارٹی my first preference will be education. My second preference will be education. My third preference will also be education. Right? Right, sir. یہاں پر ہمارا پولیٹیشین، ہمارا لیڈر، ہمارا سیاستدان کبھی آپ کو اسکول، وہ ایجوکیشن، کالجوں کی، یونیورسٹی کی بات نہیں کہ وہ کہتا میں سڑک دوں گا، میں پانی دوں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا، مگر ایجوکیشن کی بات وہ نہیں کرے گا، اور نہ وہ بعد میں اس میں دلچسپی لے. بالکل سر. ایسا تو نہیں ہے کہیں، جو میں استاد ہوں، میں نے اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے کو بھیجا ہے، اور جو غریب بچے ہیں وہ میرے اسکول میں آتے ہیں پڑھانے. ایسا تو نہیں ہے کہ میں جو میرے یہاں گورنمنٹ اسکول میں بچے پڑھائی کر رہے ہیں میں ان کو اپنا بچہ نہیں سمجھتا ہوں. ایسا تو نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. پھر پڑھائی کیوں نہیں ہو رہی؟ گورنمنٹ، میں نے کہا پہلے ہی، گورنمنٹ اسکول میں ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرس ہیں اور بہت سارے بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں. دے وانٹ دیٹ، لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں ہونی چاہیے، وہ انفراسٹرکچر وغیرہ، وہ ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. جی جی جی. جس ٹیچر کے پاس 10 بچے ہونے چاہیے یا 20 بچے ہونے چاہیے گائیڈنس کے لیے، اس کے پاس 100 بچے بھیجے تو وہ کیا کرے گا؟ 2 ٹیچر ہیں پرائمری اسکول میں،
2 روم ہیں, اسی روم میں 5 بھی پڑھاتے ہیں, چوتھی بھی پڑھاتے ہیں, 3rd کی پڑھاتے ہیں, 2nd بھی پڑھاتے ہیں, پرائمری 1st پرائمری پڑھاتے ہیں. تو یہاں تو ان کے پاس 5 کمرے ہیں 5 کلاسوں کے لیے. جی بالکل, ہر سیکشن کے الگ کمرہ ہے, اور ہر 20-22 اسٹوڈنٹس پہ ایک ٹیچر ہے. تو وہاں تو وہ نہیں نا, یہ ڈفرینس ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس جو سسٹم ہے, ایجوکیشنل سسٹم ہے گورنمنٹ کا, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, استادوں کو کیا کرنا چاہیے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر. کوئی میسیج دینی ہے گورنمنٹ کو, بھائی ہمارے جیسے ہائر ایجوکیشن ہے جس میں ڈگری کالجز اور یونیورسٹیز آتی ہیں, ایکسپینشن بہت ہے جی, کنسالیڈیشن کہیں نہیں ہے. کنسلٹیشن کہیں نہیں. جہاں پر بھی یہ کالج کھولتے ہیں, ہائر سیکنڈری سے 2 کمرے ادھار لیتے ہیں, وہاں پر کالج شروع کرتے ہیں. نہ کوئی انفراسٹرکچر ہے, نہ کوئی ٹیچر ہے, نہ کچھ ہے. وٹ کائنڈ آف ایجوکیشن آر یو امپارٹنگ؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ پہلے کنسالیڈیٹ کرو, جو آپ نے شروع کیا ہے بالکل اس کو آپ پہلے مضبوطی دے دو, برنگ اٹ ٹو پرفیکٹ لیول, تاکہ اس کا فائدہ ملے, اس انسٹیٹیوٹ کا فائدہ ملے بچوں کو یا قوم کو یا سماج کو فائدہ ملے. وہ تو یہ تماشے ہیں, تماشے اس لیے کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. شروع صاحب, ایسا بھی ہے جو سسٹم کا ایک حصہ ہے, گورنمنٹ اسکول میں 20-25 بچے ہیں مگر ٹیچر 12-14 ہیں. 25 بچوں کے لیے 12-14 ٹیچر ہے. مگر ایسے بھی اسکول ہے بچے 200 ہے مگر ٹیچر 2 یا 3 یا 5 بھی ہے. اریشنل ہے. ہاں ہاں بالکل اریشنل ہے. ایسا بھی ہے جو فارفلانگ ایریا ہے جہاں پہ 10 ٹیچر لگے ہیں مگر 3 ہی ڈیوٹی پر جاتے ہیں. 3 ہی ڈیوٹی پر جاتے ہیں, 3 ہی پڑھائی کر رہے ہیں, باقی سسٹم باقی ایبسنٹ ہے. کرپٹ پالیٹیشین ہو از ریسپانسبل فار دس, بیکاز اس کے رشتہ دار ہیں, وہ ان کو سب کو رکھا تھا اس سکول میں, سری نگر کے کسی سکول میں جہاں 5 بچے ہیں اور 30 ٹیچر ہیں, کیونکہ انہیں سہولت چاہیے. وہ گھر پہنچنا چاہیے, ہر روز دن میں 2 مرتبہ بچے کو دیکھنے کے لیے جانا ہے, یہ سب ان کو دے دیا. اور ادھر گاؤں میں سکول ہے, وہ ٹیچر کے بغیر ہے, وہاں کوئی جانا ہی نہیں چاہتا. اینڈ اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دی منسٹر ان چارج, کمشنر سیکرٹری ان چارج, ہو ہیز ٹو انشور دیٹ دے گو دیئر. کیوں نہیں جائیں گے؟ نہ جانے کا تو سوال ہی پیدا. دیکھیے جب میں بورڈ میں گیا 1997 میں, اس وقت جو میٹریکولیشن کا رزلٹ نکلا تھا 97 میں 98 میں گیا. 97 میں جو میٹریکولیشن کا رزلٹ نکلا تھا اس میں 86% بچے پاس ہوئے تھے, 14% فیل, کیونکہ ماس نہیں موب کاپینگ ہوئی تھی. ملٹنسی کا دور تھا, موب کاپینگ ہوئی تھی, تو آل آف دیم ہیڈ پاس. جو امتحان میں داخل ہوا 12-14% نہیں پاس ہوئے. تو مجھے منسٹر نے یہی بتایا, چیف منسٹر نے, کہ وی آر برنگنگ یو ہیئر, ایجوکیشن سسٹم فیل ہو رہا ہے, یو اسٹریٹن اٹ. میں نے کہا میں کروں گا, دیر شوڈ بی نو انٹرفیئرنس. کہا انٹرفیئر کسی کو نہیں کرنے دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس گئی سکول پتہ سکول بچو یہ خرابی گژھان, پبلکس یہ خرابی گژھان. تُہۍ کٔرِو حظ کٲم, امتحان دِیِو حظ سیوٚد, اَصٕل پٲٹھۍ پٔرِو حظ, یُس یہِ اَتھ لایق آسہِ سُے گژھِنۍ پاس, یُس نہٕ اَتھ لایق آسہِ سُہ گژھِنۍ پاس کینٛہہ. میٖڈیاہَس منٛز گٔے, الیکٹرانِک پرنٹ میٖڈیا, زبردست کمپین چلو أسۍ نسا نقل ہسا دِمو أسۍ کرنہٕ کینٛہہ. ٹیٖچرن منٛز گٔے, تُہۍ چھِو ذمہٕ وار اَمہِ خٲطرٕ, تۄہہِ چھُو ڈیٖل کران, امتحان چھُو تُہی کنڈکٹ کران, بہٕ دِیوٗکھ نقل کرنہٕ. سم ہاو گوٚو امتحان. امتحان یُتھُے رِزلٹ تیار گوٚو, بولو مُلٲزمس, مےٚ اوس رِزلٹ تیار کرُن, رِزلٹ اوس تِمن دۄہن نیران امتحان پتہٕ 4 رٮ۪تۍ 4.5 رٮ۪تۍ. مےٚ ووٚن یہِ چھُ غلط, یہِ گژھِ رٮ۪تس منٛز نیرِ رِزلٹ نیرِ. مےٚ ووٚن اکھ مُلٲزِم ناد دِتھ, مےٚ اوس ٹٔرمِنیٹ کوٚرمُت اکھ مُلٲزِم, بیٚیہِ اکھ مُلٲزِم ناد دِتھ, مےٚ اوس ژٕ بڑٕ ایفشنٹ مگر چھُکھ کرپٹ. آی وِل ٹٔرمِنیٹ یوٗ لایک دیٹ مین, یور ٹٔرمِنیشن آرڈر از ریڈی. سُہ چھُ ودان, دوٚپُن مےٚ کیٛاہ حظ کھوٚت, بہٕ زانہٕ, یوٗ ہیو ڈن دِس رانگ, آی وِل ٹٔرمِنیٹ. مےٚ البتہ اکھ صوٗرت چھے بچنٕچ, بہٕ سوزس نہٕ پھلٲنۍ پوسٹس پٮ۪ٹھ, اگر ژٕ رِزلٹ دِکھ مےٚ رٮ۪تس انٛدر انٛدر, آی وِل کیٖپ یوٗ اِن د بورڈ. اگر دِکھ نہٕ, کنسِڈر یور سیلف ٹٔرمِنیٹڈ. 17 دۄہہِ ووٚن مےٚ تٔمۍ رِزلٹ چھُ تیار. ہی میڈ اٹ پاسبل. سُہ روٗد اَتہِ بورڈس منٛز, شوٚنٛگ سُہ راتس کرنومُت تیار. سم ہاو وی ؤرک, وی سکسیڈ ان دیٹ. پتہٕ ییٚلہِ رِزلٹ کھوٚت, مےٚ چھِ 14% پاس, 66% فیل. بہٕ کھوٚژُس, مےٚ کوٚر چیف منسٹر فون, فاروق عبداللہ اوس. اکھ صفت اوس فاروق عبداللہس, باقٕے کیٛاہ اوس کیٛاہ نہٕ اوس, اکھ صفت اوس, سُہ اوس نہٕ دِوان سلام زٕہٕنۍ کرنہٕ بغٲر. سُہ اوس اورَے سلام کران, بیٚیہِ نہٕ یہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ.
دوٚپُن کیٛاہ حظ دٔلیٖل یِتھ پٲٹھۍ حظ دٔلیٖل کہِ رِزلٹ حظ کوٚر اَسہِ رٮ۪تَس منٛز تیار دوٚپُن یہِ چھِ أچیٖومٮ۪نٛٹ اٮ۪سَمبلی چھِ بہٕ آس اٮ۪سَمبلی منٛز وَنہِ مےٚ دوٚپ اَتھ حظ چھِ بیکھ پہلوٗ دوٚپُن کیٛاہ مےٚ چھِ پَرُس ٲسۍ 60% پاس آز 60% فیل اَتہِ حظ گژھِ پرٛابلِم دوٚپُن تُہۍ کیٛاہ ہیٚکِوس کٔرِتھ مےٚ حظ چھُ پاوَر بہٕ ہٮ۪کہٕ گرٛیس مارکٕس ییٚتہِ تہِ سوٗزِتھ 30% کَرٕ بہٕ پاس دوٚپُن مَشوَر کیٛاہ چھُ تُہُنٛد میون مَشوَر چھُ نہ أسۍ دِمو 14% پاس رِزلٹ گٔژھِنۍ کَتھ کیٛاہ گٔے مگر تۄہہِ حظ چھُو سٹینٛڈ نیُن أمۍ کوٚر بَڑٕ اَکھ 2 مِنٹ سوچا دوٚپُن اچھا ٹھیٖک چھُ بہٕ چھُس اِتفاق کَران تۄہہِ سۭتۍ 2 دۄہَن کٔرۍزیو رِزلٹ کہِ 2 دۄہہِ پَتہٕ کٔرۍزیو تُہۍ تیٖتِس کالس تھاو بہٕ لا اینٛڈ آرڈر مےٚ چھِنہٕ تیار ٹُو ڈیٖل وِد أنی سُچویشن اَسہِ دیُت پَتہٕ رِزلٹ 60% گٔے فیل 14% گٔے پاس کٕرٛتھ تہِ کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ نیکسٹ 5 years میٛانسٕے ٹٮ۪نرَس منٛز گرٛیجویلی ہُریو رِزلٹ ووت 45% تام مگر نَو چِلڈرن وَیز سٹڈیِنٛگ یہِ اوس نہٕ گژھان نقلہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کہِ یہِ اوس وۄنۍ گژھان پٔرفارمنس بُنیادَس پٮ۪ٹھ سو اِف پیٖپٕل ٹیک اے سٹینٛڈ تھِنٛگٕس کین بی اچیٖوڈ اونلی تھِنٛگ اِز پیٖپٕل آر ناٹ ریڈی ٹُو ٹیک اے سٹینٛڈ یا تِم چھِ کھۄژان کٲنٛسہِ مےٚ اوس فٲصلہٕ کوٚرمُت مےٚ دوٚپ بہٕ گژھٕ واپَس بہٕ گژھٕ واپَس مےٚ کیٛاہ چھُ مَہ تھٲیزٮ۪ن بورڈَس منٛز ایز چیز مےٚ کِہیٖنۍ نیٖتَن گٲڑۍ چھِ دِمٕژ کھسنَس نیٖتَن گٲڑۍ تہِ واپَس بیٚیہِ کیٛاہ کَرٕ اچھا سر اب کیا کرنا چاہیے اس سسٹم کو درست کرنے کے لیے جو گورنمنٹ اسکول کا جو ڈاؤن فال چل رہا ہے بالکل گراوٹ آ رہی ہے ایجوکیشن میں تو کیا کرنا چاہیے اس کو درست کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کچھ بھی ہمیں نہیں کرنا ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے ہاتھ میں ایکسیپٹ دیٹ وی کین ایجیٹیٹ دس میٹر ہم اس ابھار سکتے ہیں ہر فورم میں اینڈ کرنا ہے جو بیوروکریٹ ہے کرنا ہے جو پولیٹیشین ہے جو گورنمنٹ میں ہیں ان کو کرنا ہے دے ہیو ٹو ٹیک اے فرم ڈیسیجن دیٹ دس شل بی امپروڈ اٹ ول بی امپروڈ اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ود ان 5 years گورنمنٹ اسکول ول بی فار بیٹر دین پرائیویٹ اسکولس جسٹ ایز لائک ان لنڈن بالکل کیوں نہیں ہوگا گورنمنٹ لنڈنس منٛز چھُ گورنمنٹ سکوٗل بہٕ اوسُس تَتہِ اوس بَچہِ کمپیوٗٹرس پٮ۪ٹھ مےٚ کیٛاہ چھُ کران یہِ دوٚپُن یہِ چھُ پروجیکٹ اکھ اس کو میں یہاں کر رہا ہوں میں آج کل عزت کمپلیٹ دوٚپ میں ای میل کروں گا شام کو گھر میں کروں گا کام وہاں جتنا ڈیولپ ہوگا صبح ای میل کروں گا واپس یہاں پھر کام کروں گا اچھا سر ایک اسکالر نے کہا 3 چیزوں کا کاروبار بزنس نہیں ہونا چاہیے اگر 3 چیز جو ہے ہمارے پاس ان کا بزنس ہو جائے ان کا کاروبار ہو جائے تو ملک کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے ایک ہے تعلیم ایجوکیشن اگر اس میں بزنس آ گیا تعلیم کے معاملے میں بزنس ہوا تو دوسرا ہے ہیلتھ تیسرا ہے جوڈیشری عدالت اگر یہ 3 ڈپارٹمنٹ ان میں بزنس کی نگاہ سے دیکھا گیا تو اسکالر کہتے ہیں کہ ملک کو تباہی سے بچانے کا کوئی یہ کچھ نہیں رہے گا کوئی شک نہیں ہے اتفاق ہے آپ کو اس کے ساتھ اچھا آپ ان چیزوں کو پار کر لیجیے بزنس ہے تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ کس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں اس کو کہ ڈاکٹر صاحب 500 روپے فیس لے رہے ہیں 1000 روپے فیس لے ہیں پھر پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو جاتا ہے جب میں اپنے زمانے کی بات کروں گا 3 روپے جب کوئی فیس لے رہا تھا اس کو پکی گارنٹی دی جا رہی تھی جب تک وہ ٹھیک نہ ہو تب تک دوسری فیس نہیں دی جا رہی تھی اب بزنس پہ آ گیا ہے دیکھیے جو ڈاکٹر ہے کوئی بھی پروفیشنل ہے جب آپ اس کے پاس کسی پرابلم کے لیے جاتے ہیں ہیلتھ پرابلم ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور کسی کے پاس تو نہیں جائیں گے اس کی فیس 500 روپے یا 400 روپے چلے لوگ ٹالریٹ کر لیں گے بٹ اس کا وہ مانیٹری انٹرسٹ بیچ میں آتا ہے وہ کیا کہتا ہے اس کو پتہ ہے یہ پیشنٹ اس ایک دوائی سے تیار ہوگا ٹھیک ہوگا 4 دوائیاں اور لکھ لیتے ہیں بیکاز ہی ٹیکس منی فار دیٹ فرام دی کمپنیز فارماسسٹ کمپنی رائٹ تو لیکن دس از ناٹ 100% ڈاکٹرز ایسے ہی نہیں ہے 100% نہیں ہے ایسے نہیں کچھ ٹھیک بھی ہے اچھا لیبارٹری میں آپ ٹیسٹ کرنے جائیے وہاں سے بھی وہاں پر بھی وہی ہے کمیشن کی بات ہے میرا اپنا ایکسپیرینس ایک ریپیوٹیڈ لیبارٹری میں گیا وہاں پر سیمپل دیا واپس آئے سنگراما پہنچے سری نگر سے واپس آئے سنگراما پہنچے ان کا فون ایسا گو تھوڑا سیمپل کم پہن میں کھو کھین چین تھی کتنے واپس کھستے ادھر کینٛہہ چھُنہٕ پرواے نیکسٹ ڈے دے گیو دی ٹیسٹ اینڈ اٹ واز آل کنکاکٹڈ کوئی وہ ٹیسٹ نہیں ہوا تھا کنکاکٹڈ تھا بیکاز دی انڈیکیشن آف دی باڈی اینڈ دی ٹیسٹ دے ور کنٹراڈکٹ تو وہاں پر بھی فراڈ ہو رہا ہے وہاں پر دس آل ڈیپینڈ ایم آر آئی میں کمیشن سی ٹی اسکین میں کمیشن الٹرا ساؤنڈ میں کمیشن اپنی انٹیگریٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بالکل سر اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے لہٰذا آپ مانتے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر ہے بالکل ختم ہے اس میں ڈس آنیسٹی ہے 100% نہیں ہے وہاں پر بھی آنےسٹ لوگ ہیں ابھی ہے
وہ بھی ہے. وہ اچھا پھر وہ ایجوکیشن جو سسٹم ہے وہ بھی ختم ہے. بالکل بچے کتابیں پڑھنے میں ان کی انٹرسٹ ہے نہیں, تو بچے دوسری طرف جا رہے ہیں. ہمارے بچے اب یہ کہ ایجوکیشن کین ناٹ بی اونلی تھرو بکس, الیکٹرانک میڈیا ہے, اس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. جی جی بہت طریقے ہیں ایجوکیشن. تو اب یہ تھوڑا سا سسٹم چینج ہو رہا ہے, کتاب کی جگہ کوئی اور چیز. ہمیں بھی چینج کرنے ہیں اپنے آپ کو. وہ تو چینج ہونا ہی ہے, ہم کو بھی سسٹم بدلنا ہے. اسمارٹ کلاس رومز کی باری آئی ہے, وی ہیو ٹو اڈاپٹ دوز. تو بدلنا, جو بدلے گا نہیں تو وہ آگے نہیں بڑھے گا بھی نہیں, وہ بڑھے گا بھی. تو بدلنا تو ہمیں بھی ہے, کوشش تو ہماری بھی ہونی چاہیے. بٹ بیسک انیشیٹو جو ہے یہ پولیٹیشین کا ہونا چاہیے, بیوروکریٹ کا ہونا چاہیے. unless they do it, nothing will happen. اور جوڈیشری کا حال بہت برا ہے. 15 سال 20 سال جب تک وہ مدعی مر جائے, ججز کہیں یا وکلا صاحبان کہیں, ان کو انصاف کے بجائے دولت پر نظر ہے, دولت کمانے لگے. نیچرلی وہ غلط طریقوں سے کریں گے. بالکل سر, دولت کہیں صحیح طریقے سے آتی ہی نہیں, آتی ہی نہیں سر. بالکل سر, بالکل سر. اچھا سر, ایک زمانے میں یہاں سوپور میں ایک وومنز کالج تھا, اسلامیہ وومنز کالج. پھر حالات کی نظر وہ ہو گیا, ختم ہو گیا. اب کیا اس کی ضرورت ہے؟ ادارے نے اس کو بنایا تھا, پرنسپل ڈگری کالج سے ختم گو دودھ نار کی وجہ سے. چلو بہت ڈگری کالج سوپور پرنسپل پتہ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ ایسس کوٚر یہِ کہِ یہِ کالج کِتھ پٲٹھۍ پَکہِ, وی فاوُنڈ دیٹ ایکچُؤلی کالج چھُ وایٹ ایلِفینٹ. اَتھ چھُ یورٕ پیٚوان فیٖڈ کَرُن, اِمیٖڈیٹلی چھُ رِٹٲرٕن چھُ لانگ ٹٔرٕم. پَتہٕ ییٚلہِ اَتہِ سکالر نیرِ, سُہ گژھِ برونٛہہ کُن, پَتہٕ بَنہِ ڈاکٹر, پَتہٕ بَنہِ اِنجیٖنر, پَتہٕ کَرِ سُہ کَنٹرٛبیوٗٹ. تہِ چھُ تَمہِ حِسابہٕ چھُ رِٹٲرٕن. یِتھ پٲٹھۍ ما چھِ رِٹٲرٕن یورٕ بَرِ 20 رۄپیہِ اورٕ آیہِ 40 رۄپیہِ, بالکل تہِ چھُنہٕ کینٛہہ. تہٕ یہِ اوس نہٕ مُمکِن چلاوُن پرٛایویٹ طور کِہیٖنۍ, کیٛازِ لُکن اوس کنٹرٛبیوٗٹ کران اَمہِ خٲطرٕ چنٛدٕ خٲطرٕ, تِمن آسہٕ باقٕے ڈِمانڈٕس ہورٕ. ٹھیٖک, تِم ٲسۍ نہٕ اَتھ ہٮ۪کان توجہ دِتھ کینٛہہ. لہذا پَتہٕ کوٚر اَسہِ فٲصلہٕ گورمٮ۪نٛٹن یہِ ہسا کَرون ٹیک اوور. سُے تِمو پونٛسہٕ تہِ وغٲر ہوٗ تہٕ بٹ سم ہاو انفارچُنیٹلی ہیوٚک نہٕ ٹیک اوور گٔژھِتھ. بٹ دین دے اوپن دیئر اون کالج سوپور, ویمن کالج کھلا ہے, ویمن کالج کو یہاں ہے. ہاں تو پرائیویٹ میں نہیں چل سکتا, پرائیویٹ میں ہیٚکہِ نہٕ چلِتھ یہ ڈگری کالج کینٛہہ. پرائیویٹ میں ہیٚکہِ پروفیشنل کالج چلِتھ, سکوٗل ہیٚکہِ چلِتھ, مگر کالج ہیٚکہِ نہٕ پرائیویٹس منٛز ڈگری کالج چلِتھ کینٛہہ, بِکاز اٹس اے وایٹ ایلِفینٹ. سُہ کھیٚیہِ یورے پونٛسہٕ, ہُمہِ میلہِ نہٕ کِہیٖنۍ. اور بزنس مین گوٚو نہٕ تتھ منٛز پونٛسہٕ لاگان وول ییٚتہِ تتس پونٛسہٕ میلہِ. اچھا چورو صاحب, کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جو وومنز کالج سرکار نے بنایا ہے یہ سوپور سے باہر انہوں نے بنایا ہے, اور جو بوائز کالج ہے سوپور کے بیچوں بیچ میں ہے. اگر جو بوائز کالج ہے اس کو شفٹ کیا جائے وومنز کالج. سجیشن تھی جو ایجوکیشن منسٹر یہاں آئے تھے سوپور میں نے سجیسٹ کیا تھا آپ ایسا کر لیجیے کہ یہ جو سوپور کا ویمن کالج ہے سوپور میں ہی اندر رہنا اس پہ آپ ڈگری کالج بوائز کالج میں لائیے. بوائز کالج میں لائیے, بالکل بوائز کالج کو وہاں لے جائیے, وہاں شفٹ کریے. ٹھیک ہے. میرے پاس لگ رہا تھا 2 کروڑ روپیے زیادہ پہن کیا تھا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا, سُہ دِمو أسۍ ییٚتی. دوٚپُکھ کِتھ پٲٹھۍ, یہِ آسہِ پویِنٹ, دوٚپُکھ کِتھ پٲٹھۍ, اَسہِ چھِ کٔدلس تیٖژ لٔکٕر, اگر تُہۍ وٕنکٮ۪س سُہ سیل کٔرِو سُہ کٔرِو ضایہِ تَنہٕ پٮ۪ٹھ. بالکل سر, دِودٲر لٔکٕر ٲس تَتھ سالِڈ لٔکٕر, تَتھ یِہَن تقریٖباً 3 کروڑ 4 کروڑ رۄپیہِ, تِم کٔرِو سیل, کیٛاہ چھُ اَتہِ تھوٚوُن دربٕدر. پَتہٕ ووٚن مےٚ تِمن تُہۍ کٔرۍزیو پَتہٕ یُس اَتہِ گٔرلٕز ہایر سیکنڈری چھُ, بالکل سر, تَتھ دِیٖزیو تُہۍ بوایِز ہایر سیکنڈری سۭتۍ. بوائز سیکنڈری بنٲیِو تُہۍ گٔرلٕز ہایر سیکنڈری. جی سر, یہ بنہِ اَکُے کمپلیکس, گٔرلٕز کالج اینڈ گٔرلٕز ہایر سیکنڈری. اَتھ سُہ کیٛاہ اوس تَتھ ونان, سُہ ٹریننگ سکوٗل, بوائز ہایر سیکنڈری سکوٗل تہٕ ڈگری کالج. یہ بنہِ ہایر سیکنڈری پٮ۪ٹھ ڈگری کالج, اَتھ چھُ سورُے لڑکِین خٲطرٕ. بالکل سیف ایریا چھُ. اچھا یہ آپ بھی اس سے سہمت ہے صرف کٔرِو تُہۍ کٲم, بوائز کالج ہے, بوائز ہایر سیکنڈری کٔرِو جگہ ڈھونڈیے, بس دیٹس آل. گرلز کالج ڈگری کالج بوائز میں ہونا چاہیے, ڈگری کالج بوائز گرلز کالج میں جانا چاہیے. یہ مفاد عامہ کے لیے, خاص کر لڑکیوں کے لیے خاص جگہ ہے. مےٚ نِش آیہِ لڑکی زٕ, تِمن دۄن اوس کیچمنٹ ایریا. تُہۍ نہٕ سُہ ورمُل ایریا کالجس سۭتۍ یِم ایریا ترٲوِتھ, تَمیُک ایڈمِشن ہیٚکہِ نہٕ سوپور کالج کہِ بچس گٔژھِتھ کینٛہہ. سوپور کالجس سۭتۍ یِم ایریا چھِ تِہُنٛد گژھِ نہٕ ورمُل ایڈمِشن کینٛہہ, اَتھ چھِ وَنان کیچمنٹ ایریا پنُن. پتہٕ آیہِ مےٚ ورمُل ایریا منٛزٕ 2 لڑکی سوپور دِژ ایڈمِشن. مےٚ کوٚر تُہۍ چھُو نہٕ سٲنِس ایریاہس منٛز کِہیٖنۍ, تۄہہِ چھُو گژھُن بارہمولہ کالج. تِہُنٛد مول اوس وٕچھ حظ یہِ حظ چھُ یِمن پرُن, تیٚلہِ پرن ییٚتہِ,
نت یِمن ڈِسکرٛمنیٹ کیٛازِ دوٚپُن اَتہِ حظ چھُ ییٚتہِ حظ چھِ یِمن حفاظت تَتہِ نہ حظ چھَنہٕ حفاظت کِہیٖنۍ صحیح بات ہے ہاو بالکل کین آی رِفیوٗز ہِم مےٚ دوٚپ وَق اَنُکھ بالکل سر بالکل سر لہذا ییٚمہِ ساتہٕ بٔچی آسان ییٚتہِ اَسہِ برونٛہہ ہاں کَنہِ یَتھ کالجَس منٛز ہاں یِم چھِ اَسہِ پانَس برونٛہہ کَنہِ بالکل یِمن چھِ حفاظت بالکل نظر میں ہے نظر میں بالکل سر ہوٚتہِ چھِ دوٗر اچھا سر اب نیا دور کا جو آغاز ہوا ہے اس میں تعلیمی نظام جو ہمارا ہے چیلنج ان کے سامنے ہے ویسٹرن چیلنج ہے ان کے سامنے جہاں ویسٹ میں لیپ ٹاپ کے ذریعے سے ان کو تعلیم دی جا رہی ہے اور تعلیم اسی طرح دی جا رہی ہے جس طرح وہ پڑھنا چاہے جس لائن میں وہ جانا چاہیے اسی لائن سے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں مگر یہاں جو ہمارا روایتی تعلیمی نظام ہے سسٹم ہے وہ ختم ہو رہا ہے بالکل ختم ہو رہا ہے پرابلمز کھڑا ہوئی ہے ان امپلائمنٹ بڑھی ہے ان امپلائمنٹ کا ریٹ بڑھ گیا ہے یہاں جیسے جہاں ورلڈ میں ٹیکنالوجی کا دور چلا ہے ٹیکنیکل ہینڈس سامنے آ رہے ہیں یہاں تو ابھی اس طرح کی کوئی بات کوئی ہی نہیں ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب سوال چھُ اکھ کتھ وی آر اِن این ایریا وِچ اِز ویری پُور سُہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ اوترٕ کرونا پرابلم گٔے بالکل سر زوٗم کلاسز پیٚیہِ کنڈکٹ کَرٕنۍ زوٗم کلاس خٲطرٕ چھُ سمارٹ فون ضروٗری بالکل سر چٲنِس گامَس منٛز کَتھ چھُ سمارٹ فون پتہٕ کَتھ چھُ انٹرنیٹ کنیکشن بالکل سر سو دیٹ چایلڈ ہیز بین ڈِپرایوڈ سُہ چھُ وٕنکیٚس کھسان اکھ کلاسس مگر تَتھ چھُنہٕ پَتہٕ بہٕ کُس چھُس تَتھ چھُنہٕ پَتہٕ مےٚ کَر مےٚ چھا یِوان تہِ کِنہٕ ألف ب ت چھا یِوان تَتھ اے بی سی ڈی چھا کِہیٖنۍ چھُنہٕ یِوان بٹ ہی از موٗوِنگ اہیڈ حقیقت سُہ کیٛاہ بَنہِ پَتہٕ لہذا ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ووٚن تَوَے ووٚن مےٚ گۄڈٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِم چیٖز کَران چھِ ڈیولَپ ایجوکیشَن کَنسالڈیٹِڈ تِمَن کٔرۍ تِم سارے فیسَلٹی تَتہِ کِرٛیٹ یِم برونٛہہ کُن پَکنہٕ خٲطرٕ ضروٗری چھِ ییٚمہِ ساتہٕ تِم آسنٕے نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ ہُم کوٚت پَکَن تَپٲرۍ پَکنہٕ برونٛہہ کِتھ پٲٹھۍ پَکَن بالکل سر اگین یہِ چھُ سورُے بویل ڈاوُن کَران ٹُو گورنمنٹ بالکل سر صحیح بات ہے بالکل سر ویسٹ میں تو 12-13 سال میں ایک انجینئر ڈاکٹر بن جاتا ہے انجینئر بن جاتا ہے ہر ایک وہاں بن جاتا ہے یہاں تو ہمارا بچہ 30 سال میں بھی کچھ نہیں بنتا ہے کچھ نہیں کر پاتا ہے انجینئر ڈاکٹر کی تو بات ہی نہیں ہے ان 1967 I was selected for PhD ٹیکنیکل ایجوکیشن کا یہاں پہ کوئی دھیان نہیں دے رہا for PhD کوٚت گواہٹی مےٚ پروفیسر ان علی گڑھ تٔمۍ ووٚن دوٚپُن تور مہ گژھ ییٚمِس کیٛازِ دوٚپُن سُہ بنے راتھ سُہ کالیج سُہ یونیورسٹی بنے راتھ تَتھ لگن 8 ؤری بالکل سر ڈونٹ ویسٹ یور ٹایم سو why should I go to a place where my education drags on for so long because of non-availability of infrastructure and manpower. It's also readily available چیٖز فیسلٹی دِیِو مےٚ بہٕ تہِ گژھٕ ڈیولپ سٲنۍ بچہِ چھَنہٕ ناقٲبِل کینٛہہ بہت قٲبِل بچہِ بالکل سر بٹ ویئر از دی فیسلٹی اچھا سر اپنے یہاں ڈگری کالج میں پی جی 2 سبجیکٹ پہ خالی ہو رہا ہے ایک زولوجی اور ایک کشمیری ٹھیک بس 2 ہی پہ ہو رہا ہے وٕچھ حظ اکھ اَتہِ اوس کیا کریں ہم اوٚتام اوس گۄڈنٮ۪تھ اوس طوفان رجسٹر فرام یونیورسٹی سایڈ أسۍ حظ دِمو نہٕ پی جی کلاسز یونیورسٹی نٮ۪بر کرنہٕ کُنہِ جایہِ بالکل وۄنۍ ژوٚل تِمن سُہ شاپ ہیوٚت تِمو ایگرِکلچر آسان روٗزِن باقٕے کالجن منٛز تہِ وۄنۍ یُس کالجس یَتھ ییٖژاہ انفراسٹرکچر ڈیولپ گژھِ تَتہِ تہِ ہٮ۪کن زیادٕ کورسز گٔژھِتھ سو دے کین ایپلاے فار مور کورسز اگر یِمن یہِ آسہِ انفراسٹرکچر کئی سال سے تو 2 ہی سبجیکٹ چل رہے ہیں یہِ چھُ پرسوں پٮ۪ٹھے گٔے شروٗع 2 سبجیکٹ اَتہِ اوسُے نہٕ تَمہِ برونٛہہ اچھا تو اب کیا کرنا چاہیے ہمیں وٕچھ حظ اَتھ چھُ وی ہیو ٹو بی آفٹر دی گورمنٹ کالج ایڈمنسٹریشن چھُ پرنسپل اینڈ سٹاف ٹھیک دے ول نیڈ پبلک سپورٹ پبلک کٔرٕنۍ ڈِمانڈ ہے یَتھ أنِو سا اَسہِ کیٛازِ چھُنہٕ یِم سبجیکٹ دِوان برنگ اِٹ ہمیں دے دو تُہۍ بِہِو گرِ تہِ کِتھ پٲٹھۍ واتہِ گرے کِتھ پٲٹھۍ واتہِ تۄہہِ چیٖز پرنسپلس چھِ لِمِٹیشن سُہ ہیٚکہِ چِٹھۍ لیکھِتھ جی آرگیوٗ کٔرِتھ کٔمِشنر سیکرٹری تٔمۍ ہیوٚر دِنس کھسنٕے کُنہِ جایہِ ٹھیٖک سُہ کرِ تَتھ حظ آسہِ تِم کران تِم چھِ پنٕنۍ کوٗشِش کران مگر تَتھ چھُنہٕ تِمن پازِٹِو رِزلٹ نیران کینٛہہ مگر ییٚمہِ ساتہٕ پبلک ونان چھُ پبلک گژھِ ہُم آنسر کران ایک چیز ہے یہاں چورو صاحب جو سوال پیدا ہو رہا ہے یہاں وہ یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جب کسی انسٹیٹیوٹ کا کوئی ریسپانسبل آدمی ہو جیسے ڈگری کالج کا ریسپانسبل پرنسپل ہے اور باقی پروفیسرس ہے لیکچررس ریسپانسبل ہے انہوں نے کہیں اپنی جگہ یہ طے کیا ہے کہ ہم سول سوسائٹی جو سوپور کی ہے ان کو بلائیں کہ کالجز میں یہ پرابلم ہے آپ ہمارے سے تعاون کریے یہ آنا ہے یہ لانا ہے آپ نے کرنا ہے ہم نے مل کر کرنا ہے. کالج کی فنڈنگ ہوتی ہے آن دی بیس آف گریڈز دے گیٹ فرام نیک. نیک چھُ اکھ ادارٕ اکھ سُہ چھُ کالجن گریڈنگ دِوان تٔتھۍ بُنیادس پٮ۪ٹھ گورمنٹ آف انڈیا فنڈنگ کران
یَتھ اے گریڈ آسہِ اے پلس آسہِ تِمن چھِ واریاہ فنڈٕس مِلان یَتھ تَمہِ بۄن آسہِ تَتھ چھِ کَم فنڈٕس مِلان یَتھ کِہیٖنۍ آسہِ نہٕ گریڈ تَتھ چھُنہٕ کِہیٖنۍ مِلان تَتھ چھُ سٹیٹ گورمٮ۪نٛٹ یوت ہٮ۪کان فنڈِنٛگ کٔرِتھ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ کالجَن یہِ پتہ چھِ اَسہِ آسہِ فنڈِنٛگ گژھان آن بیسِس آف گریڈِنٛگ سو دے وِل ٹرٛاے ٹُو ہیو اے گُڈ گریڈ تَمہِ خٲطرٕ دوٚپ اَصما کوٗشِش کران کہِ نہ اِنفراسٹرکچر گژھِ بَنٕنۍ اَتھ چھِ اَمہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری تِمن گژھِ سِول سوسایٹی ہُنٛد سپوٹ آسُن تَتھ چھُ سُہ رِکویرمٮ۪نٛٹ ٹھیٖک تِمن چھِ پٮ۪وان میٖٹِنٛگ اوترٕ ٲس ییٚتہِ سوپور کالجہِ سِول سوسایٹی ہٕنٛز میٖٹِنٛگ یا یَتھ وَنو أسۍ یہِ پرٛانٮ۪ن سٹوٗڈنٛٹَن ہٕنٛز میٖٹِنٛگ بہٕ تہِ اوسُس تَتھ منٛز تِمو بُلومُت ایز سٹوٗڈنٛٹ آف دی اولڈر ٹایمٕز تہٕ دے ٹیک اَوَر ایڈوایس آلسو وی سپوٹ دٮ۪م اَمہِ سۭتۍ چھُ بہتر گریڈ مِلان بہتر فنڈِنٛگ گژھان چھِ سو پبلک ہیز ٹُو کم فاروٲڈ تَمہِ ورٲے چھُنہٕ اَنان کِہیٖنۍ. اچھا لوگ کا ماننا ایسا بھی ہے کہ اسکولوں اور کالجز میں کچھ ایسے جیسے کہ پیرنٹس ڈے اینیول ڈے اسٹارٹنگ ڈے ایسے ایسے بہت سارے ڈے منائے جا رہے ہیں جن پہ اسکول کا پیسہ کالج کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. اگر بجائے اس کے وہ پیرنٹس ڈے اسکول ڈے وہ ڈے یہ ڈے اس کے بجائے کچھ ڈے ضروری ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابھی انہوں نے ہم کو بلایا ہے ایز اسٹوڈنٹ ڈگری کالج کا تو کچھ باتیں ہوئی یا کچھ مشورے ہوئے ہیں مگر وہ بھی ضروری ہے مگر کچھ ایسے فضول میں بھی کچھ جیسے بچوں کو سڑکوں پر دوڑایا جا رہا ہے کہ یہ صفائی کا ہفتہ ہے کچھ ایسی چیزیں منائی جا رہی ہیں جن پہ پیسہ لگتا ہے مگر اسکول کا پیسہ کالج کا پیسہ لگتا ہے برباد ہو رہا ہے پیسہ یہ اگر اس کے بجائے تعلیم پر لگ جائے یا کوئی کلاس بنا یا کوئی کچھ اور بناتے بچس چھُ کُنہِ ساتہٕ سوشل ریسپانسبلٹی ہُنٛد سُہ کنسپٹ پیوان دیُن دیٹ ہی ہیز ٹو لک آفٹر دیز تھنگس ایجوکیشن الون کتاب پڑھ کے ہی نہیں ملتی ہے ان چیزوں سے بھی ملتی ہے سو سرٹن ایکٹیویٹیز آر ویری امپورٹنٹ جیسے این ایس ایس ہے کالجوں میں این سی سی ہے یمن منٛز پارٹیسپیٹ جو ضروری تٔتھۍ منٛز چھُ یِوان سُہ تہِ صفائی کا وہ مرحلہ اسی میں آتا ہے یہ چھُ فٲیدٕ مند بچ نہیں ٹھیک ہے بچوں کو اندر سے کوئی شکشا دی جا رہی ہے ایجوکیشن دی جا رہی ہے اس پہ پیسہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں بالکل سر بچوں کو سڑکوں پر نکالا جا رہا ہے جلوس کی صورت میں کیوں بچہ سڑکوں جلوس تو فضول چیز ہے لیکن جب وہ کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے اس ایکٹیویٹی میں اگر کچھ پیسے لگتے ہیں لگنے دیجیے بالکل دیٹ از یوزفل ٹو دی سوسائٹی مگر جو سڑکوں پر ان کو دوڑایا جا رہا ہے تو بچہ کیا سمجھ لے گا تو آج وہ ریس لگا پانے کالجن سکول ریس لگا پانے اگر وہ دن ایجوکیشن میں لگ جائے بچے کو پڑھانے میں لگ جائے کیا فائدہ ہے اس کو سڑکوں پر دوڑانے نہ تمس پہ یہ انکلکیٹ کرن سپورٹ اسپرٹ سپورٹ اسپرٹ انکریز ضروری نہیں ہے دیٹ کین بی ڈن اگر اس کے اپنے ایکسپرٹس ہیں وہ بتا سکتے. صفائی کا جو ہفتہ منائے اندر ایجوکیشن دیجیے آپ بچے کو صفائی کس طرح کرے ناخن کس طرح جیسے ہمارے زمانے میں ہوا کرتا تھا ہر ہفتے صفائی دیکھی جا رہی تھی ناخن دیکھے کپڑے دیکھے جا رہے سب کچھ دیکھا جا رہا تھا. عبدالسلام ڈار اوس پرنسپل ڈگری کالج سہ اوس کل چھلان واشہ پریس صحیح بات ہے. اچھا چورو صاحب ہم نے آپ کا بہت ٹائم لیا ہے بہت وقت دیا ہے ہم آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے وقت دیا ہے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے. آپ اپنے آخری پیغام میں آپ اپنا پیغام کیا دینا چاہیں گے طلباء کے نام آپ اپنے پیغام میں والدین کے نام اپنا پیغام تعلیمی بحیثیت تعلیمی ماہر آپ کیا کہنا چاہیں گے بحیثیت ایک سرکاری آفیسر بحیثیت ایک ماہر تعلیم یا اسکالر یا بحیثیت چیئرمین ایجوکیشن رہے ہیں آپ تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ. چینج بار صورت مسٹ بیٚیہِ چھُ پنُن وقت اوس مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ اوسُس سٹوٗڈنٛٹ بہٕ اوسُس یِوان فادرس دپان اَسہِ چھُ فارسی پریکٹِکل خٲطرٕ کاپی اَنٕنۍ نہ اوسُس بہٕ فارسی پران نہ اوس تَتھ پریکٹِکل آسان مگر کاپی خٲطرٕ اوس ہٮ۪وان تَتھ رۄپاے یا 8 یا 4 تِم ٲسۍ ان ایجوکیٹڈ تِمن ٲس نہٕ پتہ کِہیٖنۍ تَس اوس پتہ یی چھُ پوٚز مگر أسۍ ٲسۍ سُہ تَتھ حظ تانۍ سُہ ایکٹیویٹیٖز کران أسۍ مگر آز چھُ سُہ زمانہٕ کہِ پیرنٹ چھُ ایجوکیٹڈ بچہِ چھُ ایجوکیشن کران حٲصِل مگر سُہ ریسپانسبلٹی یُس چھُ سُہ چھنہٕ کُنہِ سُہ گوٚو یہِ کہِ پیرنٹ اسٹوٗڈنٹ teacher and society in general they have to be concerned about only one thing that is education. اگر تِم اتھ کُن توجہ دِن کہِ یُس سون بچہِ دۄہس گژھان چھُ یہِ تھاو پیرنٹ تھایہِ خیال یہِ کوٚت گژھان یہِ چھا کالجی گژھان
سکوٗلٕے گژھان کِنہٕ یہِ چھُ اورٕ یورٕ دربٕدٔری کرنہِ گژھان ہی از اینشور دیٹ یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن دربٕدٔری کَرُن کُن کینٛہہ ٹیٖچر ہی ہیز ٹُو اینشور دیٹ دِس باے کمز فار سمتھنگ آی شوڈ گیو ہم دیٹ تھنگ ان دا کالیج اور سکوٗل ٹھیٖک یہِ چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ سپدِ our education will automatically improve. Education gets improve, everything in the society will improve. یہ چھُ مسئلہ. بالکل سر ہم چرو صاحب کے بالکل روبرو بیٹھے ہیں. چرو صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اکھ کتھ عرض بیٚیہِ دۄہ یُس زن مُلٲزِم چھُ جنرل مُلٲزِم تٔمِس گوٚژھ پننہِ جایہِ یہِ احساس آسُن کہِ بہٕ چھُس تنخواہ نِوان لُکن خدمت کرنہٕ خٲطرٕ اگر تِمن میانہِ ذٔریعہٕ یہِ خدمت واتہِ نہٕ کِہینۍ بہٕ چھُس حرام کھٮ۪وان مےٚ ہسا پزِ یہِ خدمت یِمن کرٕنۍ نو میٹر واٹ ہیپنس ٹُو می ییٚمہِ خٲطرٕ بہٕ تنخواہ نِوان چھُس یہِ گوٚژھ میانٮ۪ن بچن خٲطرٕ میانہِ گرٕ والن خٲطرٕ یہِ گوٚژھ تِمن حلال بنُن تہٕ یِمن گوٚژھ سُہ خدمت میانہِ ذٔریعہٕ واتٕنۍ. ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. بالکل سر آخر میں ہم چورو صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے شکر گزار بھی ہیں ہم. تو انہوں نے اپنے آخری پیغام میں جو نصیحت کی ہے جو میسیج دی ہے لوگوں کو والدین کو بچوں کو بحیثیت ماہر تعلیم یا بحیثیت ایک پروفیسر یا بحیثیت ایک چیئرمین بورڈ آف اسکول ایجوکیشن انہوں نے ایک سرکاری ادھیکاری کو یہ میسیج دی ہے کہ وہ حلال طریقے سے اپنا روزگار کمائے. وہ اپنے آپ کو پبلک سرونٹ سمجھے اور بحیثیت پبلک سرونٹ وہ کام کرے اور جو پیسہ اس کو دیا جا رہا ہے جس کام کے لیے دیا جا رہا ہے وہ کام وہ کریں تاکہ وہ پیسہ ان کا حلال ہو جائے گا اور اپنے گھر میں جو وہ کمائی لے گا وہ بالکل حلال کمائی ہوگی. وہ پیسہ خرچ کرنے پہ ان کو مزہ آ جائے گا اور اس میں کوئی سائڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا. سر یہی بات ہے نا سر؟ بالکل. اچھا آخر پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. چورو صاحب کا اگر کچھ انشاءاللہ پوچھنا باقی رہ گیا تو دوسری کوئی ملاقات ہوگی انشاءاللہ ضرور تو اس میں پوچھیں گے ان سے. تو فی الحال ناظرین آداب آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو. السلام علیکم.